لڑکے کو کل قتل کر دیا کسی نے ٹارگٹ کلنگ میں یا کسی ڈکیتی میں, مجھے پوری ڈیٹیل معلوم نہیں. 15 سال کے لوگ بھی جا رہے ہیں, 20 سال کے لڑکے بھی جا رہے ہیں, 60 سال کے بھی جا رہے ہیں, 50 سال کے بھی جا رہے ہیں, اور وہ بھی خوشی منا رہے ہوں گے, پٹاخے پھوڑ رہے ہوں گے. 2022 شروع. بھائی 2022 آپ کی موت کا پیغام لے کے آ رہا ہے, صحیح ہے نا. اور جن کی موت کا پیغام لے کے نہیں آ رہا, بہت سے نہیں بھی مریں گے, ایسا بھی ہوگا. تو ان کے بارے میں 2022 بہرحال یہ پیغام لے کر آ رہا ہے کہ آپ اس سال مریں گے تو نہیں, لیکن مرنے کے 1 سال قریب ہو جائیں گے آپ. آئی بات سمجھ میں؟ 2021 کے جب رات 12 بجیں گے تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اگر کوئی 60 سال کی زندگی لے کر آیا تھا تو اس کی, اور وہ 40 سال کا ہو گیا ہے, تو اس کی زندگی میں 1 سال مزید کم ہو گیا ہے. کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تو کون دنیا میں احمق اور بیوقوف ایسا ہے جو موت کے گھاٹ کے قریب جا رہا ہو اور جتنا قریب ہو رہا ہو مٹھائیاں کھا رہا ہو, وہ پٹاخے پھوڑ رہا ہو. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. پشاور میں پھانسی گھاٹ تھا, آپ کو کراچی سے ٹرین میں بٹھایا گیا. بعض لوگوں کو پشاور میں پھانسی دی جاتی ہے, بعض کو لاہور میں. ہوتا ہے نا, لاہور کا مجرم ہے, یہ ملتان کا ہے, یہ وہاں جیل میں ہو. تو لاہور فرض کر لیتے ہیں, اس کے اسٹیشن مجھے یاد ہیں. پشاور تو ہم اکثر بس سے یا جہاز, اکثر تو جہاز سے ہی جانا ہوتا ہے نا, تو وہ اسٹیشن یاد نہیں رہتے. لاہور آدمی ٹرین میں بھی چلا جاتا, تو وہ سمجھانا آسان ہوگا. لاہور کے جیل میں آپ کو پھانسی دی جانی ہے. پھانسی کے بعد کیا ہوگا؟ آپ مر جاؤ گے, یہی ہوگا نا. اب یہاں لے کے جا رہے ہیں آپ کو, کراچی میں بٹھایا آپ, اور پہنچنا کہاں ہے آپ نے؟ آپ کو بتایا کہ جیسے ہی لاہور میں آپ اتریں گے, سیدھا پھانسی گھاٹ میں جا کے آپ کو ہینگ کر دیا جائے گا, لٹکا دیا جائے گا, اور آپ کا انا للہ ہو جائے گا. لیکن ابھی نہیں لٹکا رہے, ٹھیک ہے. تو آپ خوش ہیں کہ یار ابھی الحمدللہ میں بچا ہوا ہوں, لیکن لاہور پہنچتے ہی لٹکا دیا جاؤں. اب ٹرین یہاں سے چلنا شروع ہوئی, حیدرآباد پہنچی. آپ کو بتایا کہ درمیان میں 6 اسٹیشن آئیں گے. کتنے اسٹیشن آئیں گے؟ 6 اسٹیشن آئیں گے. جہاں ٹرین رکے گی وہاں چائے پانی کا انتظام ہوگا. اب پہلا اسٹیشن آیا حیدرآباد کا, آپ مٹھائی بانٹ رہے ہو, پہلا اسٹیشن آ گیا بھائی, مبارک. پہلے سے ٹھا 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 پہلا اسٹیشن. بتایا ہر 2 گھنٹے بعد ٹرین رکے گی, یا ہر 18 گھنٹے, کم سے کم 18 گھنٹے آج کل لگتے ہیں, 18 گھنٹے. ہر 3 گھنٹے کے بعد ٹرین کا اسٹے ہوگا. ٹرین چھوڑو, ڈائیو پہ آ جاؤ یار, کیونکہ ہر 3 گھنٹے بعد ڈائیو رکتی ہے نا. مثال ایسی دو جو بالکل ڈائیو میں جب بیٹھو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اچھا یہی میرے ساتھ دنیا میں بھی ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہی میرے ساتھ کہاں ہو رہا ہے؟ دنیا میں. ڈائیو کراچی سے ڈائریکٹ جاتی ہے لاہور, پہلے نہیں جاتی تھی, اب جا رہی ہے. تو کراچی سے ڈائریکٹ لاہور جا رہی ہے. فرض کرو 18 گھنٹے کا سفر ہے, اور ہر 3 گھنٹے بعد, جب میں نے ڈائیو میں سفر کیا تو 3 گھنٹے بعد ہی اسٹے ہوتا تھا. اب پتہ نہیں شاید اسکیجول چینج ہو گیا ان کا. 3 گھنٹے بعد اسٹے ہوگا, تو 3 گھنٹے کے لحاظ سے 6 اسٹیشن درمیان میں 6 دفعہ اسٹاپ آئے گا. ڈائیو کا جو اسٹاپ کرے گی وہ کم سے کم 6 دفعہ اسٹاپ کرے گی. آپ بیٹھے, آپ کو پتا ہے بھائی جہاں میں لاہور میں اترا تو میری زندگی کے ایام ہوئے ختم. اب پہلا جب ڈائیو نے اسٹے کیا, پہلا جو اڈا آیا, پہلا جو ڈائیو کا اسٹینڈ آیا, وہاں پر اتارا. 3 گھنٹے آپ کے مکمل ہو گئے. آپ نے کہا 4تھا گھنٹہ شروع ہو رہا ہے, ہاں ہاں ٹھا 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 ٹھا. 3 کمپلیٹ ہو گئے, اب 4تھا, یعنی پہلا اسٹیشن ختم, اب اگلا شروع ہونے کی خوشی میں ٹھا 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 ٹھا. شراب بھی پی رہے ہو, ناچ بھی رہے ہو, انجوائے بھی کر رہے ہو. ہیپی نیا اسٹیشن, ہیپی نیا نیو اسٹینڈ. تو لوگ کہیں گے نا بھائی تو لگتا ہے موت کے خوف سے تو باولا ہو گیا ہے. تو کیا ہو گیا تیری؟ بعض دفعہ آدمی پر اتنا خوف ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو خوف سے ہنس رہے ہوتے ہیں کیونکہ دماغ الٹ جاتا ہے ان کا. حقیقت ہے یہ, جب بہت زیادہ خوف ہوتا ہے نا آدمی کے جو نروس سسٹم ہے وہ سارا آؤٹ ہو جاتا ہے, وہ بریک ہو جاتا ہے, اور آدمی الٹی باتیں کرنا. غم میں بھی بہت بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا, بہت غم ہوا, شوق لگا, ہنسنا شروع کر دیا انہوں نے. تو یہ خطرناک ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو رلاؤ, ایسے مریضوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں رلاؤ ان کو, کیونکہ بھائی غم ہے تو رونا چاہیے نا, ہنس کیوں رہا ہے یہ؟ تو اس سے بڑا پاگل ہے یہ جو نیو ایئر منا رہا ہے. اچھا اب اگلا اڈا آیا, پہلا آیا نا تو آپ نے مٹھائی اور انجوائے اور ٹھا ٹھا کلا بازیاں کھائیں اور زبردست
جھنڈیاں لگائیں, بتیاں لگائیں. کوئی مولوی بیٹھا ہوا تھا وہاں, اس نے بولا بس تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, تو موت کے قریب ہو گیا ہے, تو پھانسی گھاٹ پہ جا رہا ہے, تو وہاں تو چھولے کھلکانے تھوڑی جا رہا ہے, تو وہاں پہ تیرے وہاں دال چاول کا انتظام تھوڑی ہے, تو مرے گا ابھی. تو وہ کہتا ہے ابے یار ایک تو یہ مولوی لوگ نا انجوائے نہیں کرنے دیتے لائف کو یار, ان کو کیا, ہم اگر ناچ لیتے ہیں نئے سال پہ یا نئے اڈے پہ یا مٹھائی کھلا رہے ہیں, تھوڑا سا انجوائے کر رہے ہیں, تھوڑا سا ہلہ گلا ہو رہا ہے, ہیپی کہتی ہے, تو ان مولویوں کو پتہ نہیں کیا خوش کے بس 4 شادیوں میں ہی کہتے ہیں انجوائے ہے, باقی تو کسی چیز میں نہیں ہے. یہ پاگلوں کی طرح 4 شادیاں کرو, بچے پیدا کرو, اسی کو انجوائے کرو. یہ کیا انجوائے ہے یار؟ انجوائے تو یہ ٹھا 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 ٹھا. تو مولوی آپ پہ ہنسے گا, بولے گا تیری مرضی ہے بھائی, تیری مرضی ہے. میں تو تجھے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا تو خیال تھا کہ دماغ یا تو الٹ گیا ہے, تو تیری کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, گھوم گئی ہے. تو وہ کہہ کہ چلو کھوپڑی گھومی ہے صحیح ہے, لیکن انجوائے کر رہا ہوں نا, تو کیا خوش ہونے کے لیے بھی کوئی لاجک چاہیے؟ تو اس سے مولوی کوئی عقل مند ہوگا, وہ کہے گا دیکھ بھائی عقل کا تقاضا ہے کہ چونکہ تو موت کے قریب ہو رہا ہے نا, موت کے قریب ہو رہا ہے, تو اگر تو غیر مسلم ہے تو الٹا ناچ, سیدھا ناچ, شراب پی. ہم تو کہتے ہیں تو پھانسی سے پہلے بھی کافی پی کے انجوائے کرتا ہوا مر. اچھا ہے, تجھے انجوائے کرنے کے لیے کوئی لاجک نہیں چاہیے, بھلے تو اس کی لاجک بنتی نہ ہو خوش ہونے کی, لیکن تو غیر مسلم کو کوئی لاجک نہیں چاہیے. وہ کہہ رہے خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ خوش ہو سکتا ہے. چلو پھانسی کے پھندے پہ جا رہا ہے تو وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یار چلو غم کے موقع پہ اگر خوش ہو کے جاؤ تو اچھا ہے نا, ٹینشن لے کیوں. لیکن جب مسلم ہوگا نا, مسلم ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ مولوی اس کو سمجھائے گا کہ دیکھ تو موت کے قریب ہو رہا ہے, تھوڑا سا اللہ اللہ کر لے, تھوڑا سا کیا کر لے, ساری زندگی جو تو نے بدماشیاں کی ہیں جس کی وجہ سے بھی تجھے پھندے پہ لٹکانے لے کے جا رہے ہیں, اتنے لوگوں کے خون کیے ہوئے, توبہ کا ٹائم ہے, استغفار کر لے, توبہ کر لے, جو لوگوں کے قرضے لیے ہوئے ہیں واپس کر دے. جیسے ہم چاہتے ہیں اب لٹکنا تو ہے تو نے, لیکن دنیا میں تو تیرا بیڑا غرق ہو گیا, وہ ٹھکانہ تیرا اچھا ہو جائے. اول تو کوئی غیر مسلم بھی عقل مند ہوگا نا, وہ کہے گا جو آخرت کو نہیں مانتا, وہ بھی کہے گا یار یہ خوش ہونے کا موقع ہے نہیں, یہ مصنوعی خوشی ہے. وہ بھی کہے گا یار کسی اور بات پہ خوش ہو جاؤں گا میں, یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن مسلمان کا تو کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے. اب اگلا اڈا آیا, 3 گھنٹے پھر پورے ہو گئے, پھر آپ ٹھا 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 کر رہے ہو, اور بالکل اب لاہور پہنچنے میں صرف 3 گھنٹے رہ گئے, تو آپ خوشی سے باولے ہو گئے, بالکل پاگل ہو گئے آپ خوشی میں. او بھائی اب تو انجوائے کرو, 60ویں سالگرہ بھی لوگ منا رہے ہیں, 90 سال کا ہوتا ہے تو بھی کیک کاٹ رہا ہوتا ہے سالگرہ کے. تو بالکل یہی کام ہو رہا ہے کہ آپ جو ٹائم لے کر آئے تھے قبر کے, آپ قریب ہوتے جا رہے ہیں. ہر سال یہ ایک ڈائیوو کے اڈے کی طرح ایک اڈا ہے, ہر سال ختم. کسی کے بارے میں اللہ نے لکھا ہوا ہے 2030 میں مرے گا, کسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے 2035 میں مرے گا, کسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ 2040 میں. میرا خیال ہے ہم میں سے اس وقت کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو 3000 میں مرے گا جا کے, اس سے پہلے سب کا انا للہ ہو چکا ہوگا. یہاں تک کہ جو آج بچہ پیدا ہو رہا ہے نا, شاید 2030 تک وہ بھی زندہ نہ رہے, 3000 تک وہ بھی زندہ نہ رہے. تو اب جیسے جیسے آپ کا یہ اسٹیشن ختم ہو رہا ہے تو آپ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ جب سال تبدیل ہوتا نا, وہ تو اسلامی تاریخیں لکھتے تھے, تو جیسے 1417 ہجری ختم, 1418 لکھنا ہے, تو فرماتے میرا قلم لرز جاتا ہے لکھتے ہوئے, میرا قلم لرز جاتا ہے, ہاتھ لرز جاتا ہے. لے بھائی زندگی کی ایک اور شام ختم, زندگی کی ایک اور شام کتنی تیزی سے. مجھے یاد ہے میں جب ہم پہلے تاریخیں لکھتے تھے 1991, بہت جگہوں پہ تاریخ لکھتے تھے, وہ بھی ایک دور تھا نا. ہم کیا لکھتے تھے 1991, پھر 1992 آیا. اب اس زمانے کو یاد کرتے ہیں, یار اس وقت تو زندہ رہنے کے بہت ایام تھے ہمارے پاس, اور اب ہوتے ہوتے ٹھک 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 ٹھک. اور میں کل بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ کتنے ہمارے عزیز ہیں جو 1991 میں زندہ تھے, ہم ان کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ دنیا سے جائیں گے, اور آج وہ دنیا میں نہیں ہیں, جس میں سب سے پہلے میرے والدین ہیں. میں تو اپنے والد کا تصور ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ دنیا سے, انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں فرض نہیں کرتا کہ یہ دنیا سے جائیں گے. ہماری دادی دنیا سے چلی گئیں, ہمارے والد چلے گئے. 91 میں تو ہمارا گھر, ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے ماشاءاللہ, ہماری دادی بھی, والد بھی, والدہ بھی, بھائی بہنیں, ان کی بیویاں, سب اکٹھے رہتے تھے.
سب اکٹھے. ہمیں کبھی بھی نہیں تھا کہ یہ گھر کبھی ویران بھی ہوگا. کبھی ہم 50 سال ہمارا وہ گھر رہا ہے, میرے والد صاحب نے وہ جب خریدا تھا 50 سال رہے ہیں اس میں, ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے. پھر رشتہ دار آتے تھے, سب جوائنٹ فیملی تھی, اکٹھے ایک دسترخوان پہ بسا اوقات کھانا کھاتے تھے بیٹھ کے. ایسا ویران ہوا ہے, اب میں جاتا ہوں تو دیواریں کھا رہی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. سب سے پہلے دادی کا جنازہ اٹھا, پھر والد صاحب کا انتقال ہوا, پھر والدہ کا انتقال ہوا, پھر ہمشیرہ کا انتقال ہوا, ایک ایک کر کے لاشیں نکلنا شروع. تو ختم, فنش. جو تصور نہیں تھا, میں نے وہاں اس گھر میں 40 سال گزارے اپنی زندگی کے, 40 سال, ختم, ویران. تو بھائی یہ اسی وجہ سے ویران ہوا کہ 91 کے بعد 92 آیا, پھر 93 آیا, پھر 94 آیا, پھر 95 آیا. اللہ نے لکھا ہوا تھا میرے والد صاحب کے بارے میں کہ 98 میں ان کا انتقال ہو جائے گا. والدہ کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ فلاں سن میں ان کا انتقال ہوگا. ہوتے ہوتے کل میں اپنے بچوں کو لے کے کل ہی کی بات ہے, تو میں اپنے واقعات سنا رہا تھا نا بچوں کو, اپنے والد صاحب کے اور والدہ کے. تو خیر, کیسے جو والدین انسان کے ساتھ محبت سے رہتے ہیں, کیسے جو ہے وہ مائیں روٹیاں پکا پکا کے زندگی بھر کھلاتی ہیں, کیا ایک محبتیں ملتی ہیں نا, کیسے ختم ہوتے ہیں دنیا سے. ایسا نام و نشان مٹتا ہے کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں. ہماری زندگی میں سب سے مؤثر کردار ہمارے والدین کا ہوتا ہے. بچہ ماں سے کیسے چپکا رہتا ہے, وہ کبھی تصور کر سکتا ہے کہ اس کو بھی میں کبھی قبر میں اتاروں گا, کبھی تصور ہوتا ہے اس کا. سب سے قریبی انسان کے اس کی ماں ہوتی ہے. کبھی سوچ سکتا ہے کہ ایک دن میں اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں ڈال کر آؤں گا, کبھی سوچ سکتا ہے وہ؟ اتنے بڑے بڑے انسان کی زندگی میں سب سے بڑا حادثہ اس کے ماں باپ کا دنیا سے جانا ہے, سب سے بڑا حادثہ. تو میں کل بچوں کو لے کے بیٹھا ہوا نا, باتیں کر رہا تھا ان سے, تو بچے بھی اپنے ماں باپ کے بارے میں سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ دنیا سے نہیں جائیں گے. تو میرا چھوٹا سا بیٹا ہے, میں اس بیٹے کو سمجھا رہا تھا, دیکھو ایک جیسے میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو جیسے آج میں تمہارے سامنے اپنے والدین کی باتیں کر رہا ہوں نا کہ ونس اپون اے ٹائم, تو کل تم بھی اپنے بچوں کے بارے میں, بچوں کے ساتھ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہو, سمجھ رہے ہیں؟ کل تم بھی اپنے بچوں کے سامنے بات کر رہے ہوگے کہ ہمارے ایک ابو بولو ہوا کرتے تھے جن کو شادیوں کا بہت شوق تھا. تھوڑے جذباتی ہو رہے ہیں نا, تھوڑا میں وہ چینج کروں نا. جن کو کیا بہت شوق تھا, یہ ان بچوں سے میں نے نہیں کہا جن کو شادیوں, یہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں. تو میں بچوں کو سمجھا رہا تھا کہ آپ بھی ایک وقت آئے گا باتیں کیا کرو گے, ہمارے بھی ایک ابو ہوتے تھے, ممبر پہ بیٹھ کے بیان کیا کرتے تھے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ یہ ہوگا ایسا. پھر گھر والوں کو تو میں نے نہیں کہا کہ آپ یوں بھی کہو گے آپ کی ایک امی ہوا کرتی تھیں, وہ تھیں نہیں, وہ ہمیشہ الحمدللہ. خواتین کو اگر آپ یہ کہہ دو نا کہ آپ نے بھی قبر میں جانا ہے تو وہ ڈر جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں اپنے مثال دے رہا تھا, والدین کا لفظ میں نے کہا ہی نہیں احتیاطاً. میں نے کہا دیکھو ایک دن آپ بھی بیٹھ کے بات کرو گے کہ ہمارے بھی ایک ابو ہوا, یہ میں نے نہیں کہا کہ یہ کہو گے کہ ہماری بھی ایک امی ہوا کرتی تھیں, یہ نہیں کہا. وہ انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہیں گی. اپنے اوپر رکھ کے میں نے کہا دیکھو آپ یہ فیصلہ کر, یہ آپ کو میں حربے سکھا رہا ہوں, گھر میں جا کے ایسا نہ بول دیں کہ بیٹا تم ایک دن اپنی ماں کو ہاتھوں سے قبر میں اتارو گے. اگر آپ نے یہ الفاظ کہہ دیا تو پھر خود ذمہ دار ہیں آپ. ہمیشہ اپنی مثال دیا کریں کہ بیٹا ایک دن میں قبر میں اتروں گا. تو ان کو میں سمجھا رہا تھا کہ دیکھو بیٹا ایک دن آپ بھی اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے, اگر ہم نے بر وقت شادیاں کر دیں, جو آج کل شادیوں کا معمول چل رہا ہے, تو اپنے بچوں کے سامنے یہ باتیں کرنے کی نوبت آئے گی نہیں, کیونکہ بچے اتنا لیٹ پیدا ہوں گے, ابا کے مرے ہوئے کئی سال گزر چکے ہوں گے, اور چھوٹے چھوٹے گود میں لے کے آپ بچے پال رہے ہوگے. آپ انتظار کرو گے کب بچے بڑے ہوں, ہم ان کو یہ بات سمجھائیں, اور ہو سکتا ہے ان کے بڑے ہونے سے پہلے آپ کا انا للہ ہو چکا ہو. یہ دیر سے شادی کا نقصان ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بچوں کو تربیت دینے کا ٹائم ہی نہیں ملتا انسان کو, بات سمجھانے کا موقع ہی نہیں ملتا, خود بڈھا ہو چکا ہوتا ہے وہ. آپ کی جوانی میں آپ کی اولاد جوان ہو جانی چاہیے. تو میں ان کو سمجھا رہا تھا دیکھو ایک دن آئے گا کہ آپ بھی بیٹھ کے یہ باتیں اپنی اولادوں کو
بتا رہے ہو کہ ہمارے ونس اپون اے ٹائم ایک عدد ہمارے بھی ابو ہوا کرتے تھے, یہ کرتے تھے, یہ باتیں کرتے تھے, اس بات پہ غصہ کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو اتنی تیزی سے زندگی کے ایام میرے بھائی گزر رہے ہیں, قبرستان آباد ہو رہے ہیں, مر مر کے لوگ دھڑ دھڑ, اور بحریہ ٹاؤن میں دل اٹکے ہوئے ہیں, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ, بحریہ ٹاؤن میں گھر. ابے تو کیا کرے گا سر, تو دیکھ تو صحیح ہے, بہت خوبصورت ہے بحریہ ٹاؤن, میں بھی گیا ہوں 2-3 دفعہ, واقعی بڑا خوبصورت ہے. لیکن آدمی دیکھتا ہے کہ یار 2022 شروع ہو رہا ہے تو میری زندگی کا 1 سال ختم, تو میرے لیے کیا کرنا ہے یار, خوبصورت ہو یا بدصورت ہو, میں نے کرنا کیا ہے. جتنا بھی دیکھو جو پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے نا لاہور, ہر 3 گھنٹے بعد ایک اڈا ختم ہو رہا ہے اور قریب ہوتا جا رہا ہے, تو وہ اتنے کھیت اور وہ جو کھلیان اور بلڈنگوں کو دیکھ کے کبھی متاثر نہیں ہوگا. کہہ رہے اپنے دوستوں سے کہے گا یار یہ تمہارے لیے ہیں, یہ میرے لیے نہیں. حتیٰ کہ جب لاہور اسٹیشن کے قریب پہنچے گا تو اس کو بحریہ ٹاؤن نظر آئے گا. اب لوگ کہیں گے اس پھانسی پہ لٹکنے والے کو کہ دیکھ کیا خوبصورت بحریہ ٹاؤن, کیا وہ کہے گا تیرے لیے ہے, میرے لیے نہیں ہے, میرے تو پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں. تو بھائی جیسے اس پھانسی کے پھندے کے پاؤں قبر والے کے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے نا, ہم سب کے لٹکے ہوئے ہیں قبر میں. یہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ وہ جا رہے ہیں ہم نہیں جا رہے, کوئی پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے آپ میں سے کون زندہ رہتا ہے کون نہیں رہتا, اور رہ لے تو اگلے سال نہ تو 20-30 سال کے بعد, وہ بھی جب آپ بہت زیادہ صحت کو مینٹین رکھو پھر بھی امکان ہے کہ شاید بچ جاؤ, ورنہ جو لائف اسٹائل ہے اس میں تو ویسے بھی بحریہ ٹاؤن وغیرہ کی پھٹیک پالنی نہیں چاہیے انسان کو. میں نہیں کہہ رہا بحریہ میں پلاٹ نہ لیں, لوگ میری ان باتوں کا غلط مطلب لیں, دل نہ لگائیں, سمجھ رہے ہو نا, دل وہاں لگائیں جہاں جا رہے ہیں آپ. ظاہر ہے دنیا میں رہنا ہے تو پلاٹنگ بھی ہوگی اور انویسٹمنٹ بھی ہوگی, کھانا پینا ہے, ٹھیک ہے کرتا ہے انسان. جیسے جو پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے وہ بھی راستے میں پانی تو پیے گا نا, کھانا بھی کھائے گا, انجوائے تو کرے گا جو تھوڑی بہت لائف کے ایام رہ گئے ہیں. دل نہیں لگائے گا ان چیزوں سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, نہیں سمجھ رہے تو آگے تھوڑے دنوں میں قبر میں اتر کے کھوپڑی میں سب باتیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی. پھر وہاں جا کے قبر میں کرنا ٹھا 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 ٹھا. سمجھ رہے, جس دن قبر میں اترو نا, مرنے کا ڈاکٹر آ کے بتا دے آپ کی زندگی میں 1 گھنٹہ رہ گیا ہے, تو آپ کہنا یار 2021 پہ میں نے ٹھا ٹھا ٹھا, 22 پہ میں نے ٹھا 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 کیا تھا, 1 سال گزر گیا تھا, اس کا مطلب اب میں 59 کا یا 60 کا ہو گیا, اب میری زندگی کے سارے سال ختم ہو گئے. واہ رے واہ, ڈاکٹر کو ہی اٹھنا اڑا دینا. سمجھ رہے, تو ایسے ہی ٹھک 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 کر کے زندگی کا ایام ختم. تو یہ رونے کا ٹائم ہے, سال ختم ہو گیا, اللہ سے توبہ استغفار کر لو, اے اللہ جو ماضی میں ہم سے گڑبڑیں ہو گئیں معاف کر دے, اگلے سال تو نے زندگی دی تو وہ گڑبڑیں نہیں کریں گے. سمجھ رہے ہو, جو لوگوں کے پیسے, اور یہ تکلف نہ کیا کرو, ہیپی نہیں ہو یار اور کوئی کمی کوتاہی ہو تو معاف کر دیں, یہ تکلف ہے, آپ کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, کوئی دل سے معافی نہیں مانگ رہا. ایک صاحب حج پہ جا رہے تھے, مجھے کہنے لگے میں آپ معاف کر دیں, میں نے کہا میں نہیں کر رہا, 500 روپے دے گا تو معاف کروں گا ورنہ نہیں کروں گا میں, سیدھی سی بات ہے. 500 روپے دے دے میں تیرے کو معاف کر دوں گا, پھر بھی نہیں دیے اس نے. تو کہہ رہے میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں, جب میں نے کہا تو نے بگاڑا نہیں تو معافی کیوں مانگ رہے تو, اگر بگاڑا ہے تو میں 500 روپے دے گا تو معاف کروں گا ورنہ. تو جب بھی کوئی اس طرح کیا کرے نا معاف کر دیں, بولے 500 روپے دے دے معاف کر دوں گا, پھر ہی پھوکٹ میں نہیں کیا کرو. صحیح ہے, تو یہ تکلفات ہیں, چھوڑ دو ان کو, یہ تکلفات ہیں. جو کرنے کا کام ہے توبہ استغفار کر لے آدمی, اور جو ہے وہ حقوق العباد ہیں وہ لوٹا دے ان کو, آئندہ کے لیے عزم کرے یار جو ہو چکا ہو گیا, آئندہ انشاءاللہ. جب ابتدا ہی گناہ سے ہو رہی ہے تو نحوست سے سال کی ابتدا ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب اللہ کو آپ نے بتا دیا ہے کہ اللہ میرا آئندہ بھی یہی پروگرام ہے. تو ان چیزوں سے, آتش بازی سے اور یہ ہیپی نیو ایئر وغیرہ سے منع روکیں اپنے آپ کو, لوگوں کو کرنے دیں جو کر رہے ہیں, آپ بچے رہیں اس سے. اور یہ لوگ حسرت اور افسوس کریں گے اس وقت جب ان کی موت ان کے سر پہ آ کے کھڑی ہوگی. ابھی ان کو ہنسنے دیں, آپ تھوڑی دیر اللہ اللہ کر کے رو لیں, کل آپ ہنسیں گے یہ روئیں گے. تبھی قرآن کہتا ہے نا کہ ان الذین آمنوا, وہ سورہ مطففین کی آخری آیات ہیں, وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. قرآن کہہ رہا ہے آج یہ لوگ دینداروں پہ ہنس رہے ہیں, کل دیندار ان پہ ہنسیں گے. جو دین کو فالو کرتے ہیں وہ کل ان کے اوپر ہنسیں گے کہ تم نے اپنی زندگی کس فضول چیز میں برباد کر لی. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد احمد سیالکوٹ سے میری خالہ کا انتقال ہو گیا. ان کی کوئی اولاد نہیں ہے, ان کی تھوڑی سی وراثت ہے, وہ کس طرح تقسیم ہوگی؟ دیکھیں, تھوڑی سی وراثت جس طرح زیادہ سی وراثت تقسیم ہوتی ہے, تھوڑی سی بھی اس طرح سے تقسیم ہوتی ہے. تو ان کی کوئی اولاد نہیں ہے تو ان کے شوہر زندہ ہیں یا نہیں ہیں, ان کے والدین زندہ ہیں یا نہیں ہیں. پھر والد اگر نہیں ہے تو پھر بھائی بہن دیکھے جائیں گے. آپ نے وارثوں کی کوئی تفصیل تو بھیجی نہیں ہے, صرف اولاد تھوڑی وارث ہوتی ہے. اگر اولاد نہ ہو تو پھر اولاد کی غیر موجودگی میں دوسرے حصہ دار وارث بن جاتے ہیں. ان کی تفصیل آپ بھیجیں گے تو میں بتا سکتا ہوں کہ کیسے تقسیم ہوگی. مغرور لڑکی کی معذور لڑکی کی شادی کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ معذور لڑکی اگر شادی کرنا چاہے اور اس کا کوئی رشتہ ہو, لیکن ماں باپ صرف اس لیے نہیں مان رہے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ بیمار بیٹی کی شادی کر دی تو والدین گنہگار ہوں گے. اگر کہیں سے رشتہ آ رہا ہے تو والدین پر واجب ہے کہ وہ اس کی شادی کر دیں اور معذوری کی وجہ سے اس کی شادی میں تاخیر نہ کریں. تو شوہر جو ہے وہ خود سنبھال لے گا اس کو. دیکھیں, مسئلہ یہ ہوتا ہے, لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. یہ جو معاملات جتنے بھی ہوتے ہیں, چاہے نکاح کا ہو, خرید و فروخت کا ہو, لوگ ایک دوسرے کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. مثال کے طور پر خرید و فروخت ایک معاہدہ ہے, معاملہ ہے. مجھے ضرورت ہے فار ایگزامپل آٹے کی, اور دکاندار کو ضرورت ہے کرنسی کی. دکاندار کو اگر کرنسی کی ضرورت ہوگی تو وہ مجھے آٹا دے کے کرنسی لے لے گا, اور مجھے آٹے کی ضرورت ہوگی تو میں کرنسی دے کے آٹا لے لوں گا. دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. معاملات یہی ہوتے ہیں. تو نکاح میں بھی ایسا ہی ہے. نکاح میں مرد نکاح کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے, عورت نکاح کرتی ہے اپنے فائدے کے لیے. اب فائدے کا جو معیار ہے, فائدے کا جو کرائٹیریا ہے, وہ ہر ایک کا دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے, الگ ہے. مثال کے طور پر ایک بہت غریب لڑکی ہے جن کے گھر میں, بیچاروں کے گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, رہائش کی جگہ نہیں ہے. اس غریب لڑکی کے لیے کوئی معذور مرد بھی اگر اس کو مل جائے نا, جو اس کو فائنینشلی سپورٹ کر لے, تو وہ اس کے لیے بہترین رشتہ ہوتا ہے. پچھلے سال مجھے یاد ہے, ہمارے کوئی جاننے والے تھے, ان کا بیٹا ہے معذور. معذور کا مطلب تھوڑا سا ڈسیبل ہے دماغی طور پر, اور مالدار ہیں, بہت پیسے والے لوگ ہیں, ایجوکیٹڈ فیملی ہے, لیکن ایک بیٹا ان کا تھوڑا معذور پیدا ہو گیا. اب وہ بیٹا جب بڑا ہوا ہے تو اس میں ڈیزائرز بھرپور طریقے سے تھیں, مینٹلی وہ صحیح نہیں تھا. یعنی اب ظاہر ہے جب مینٹلی صحیح نہ ہونے کا مطلب کوئی مار دھاڑ نہیں کرتا تھا, لیکن جیسے ہوتے ہیں بچے ڈسیبل ہوتے ہیں, تو دماغی طور پر اس طرح کا لڑکا ہے وہ. اب جب وہ بڑا ہوا تو ان کے ماں باپ کو فکر ہوئی کہ بھئی یہ کیونکہ ڈیزائر اس میں اتنی زیادہ تھیں کہ وہ اس نے کچھ غیر اخلاقی حرکتیں کرنا شروع کر دیں, تو اس کی شادی کیسے کریں. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو گھر میں ماسی تھی جو اس کی خدمت کے لیے آلریڈی رکھی ہوئی تھی, وہ ماسی بیچاری طلاق یافتہ بھی تھی, انتہائی غریب بھی تھی. تو مجھ سے انہوں نے مشورہ لیا. میں نے کہا کہ بھئی یہ وہ کہنے لگے ہم کیا کریں, اس کی شادی تو کہیں بھی نہیں کر سکتے ہم, کیونکہ اب ظاہر ہے کوئی بھی رشتہ نہیں دے گا اپنی بیٹی, کوئی بھی نہیں دے گا ہمارے معذور بیٹے کو. تو کہنے لگے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ماسی ہی سے اس کی شادی کر دیں. تو ماسی سے پوچھا گیا, اس نے کہا سبحان اللہ, میرے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی ایک مالدار گھرانے کی بہو بن جائے گی وہ. تو وہ جو بیچاری ماسی گھر میں خدمت کرنے والی, نہ صرف یہ کہ اس رشتے پہ خوش تھی, بلکہ اس کی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے لاٹری نکل گئی. اس کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی, معذور ہے کوئی بات نہیں بھائی, وہ دماغی طور پر میں آپ کی بہو بن جاؤں گی اور میرا اس گھر میں حصہ ہو جائے گا, اور میری اولاد اتنے بڑی فیملی کی اولاد ہوگی. تو ان کا نکاح ہو گیا, آج الحمدللہ 1 سال ہو گیا, ہنسی خوش زندگی گزار رہے ہیں. تو وجہ کیا ہے, یہ ڈسیبل لڑکا جو تھا یہ ان لوگوں کے لیے ایبل نہیں تھا, یعنی نکاح کے ایبل نہیں تھا, نکاح کے قابل نہیں تھا, کہ جو نارمل لڑکیاں ہوتی ہیں کوئی بھی نہیں نکاح کرے گا. لیکن جو بہت ہی غریب خاندان کی کوئی لڑکی ہو تو وہ کہے گی کوئی بات نہیں بھائی, مجھے ٹھیک ہے میں اس شخص کی معذوری برداشت کر رہی ہوں, لیکن مجھے اس کے بینیفٹس کتنے مل رہے ہیں. تو اب ہو سکتا ہے ہمارا کوئی لبرل اور سیکولر طبقہ اس پہ آواز اٹھائے, دیکھو ایک لڑکی کی, ایک جوان لڑکی کی شادی ایک معذور لڑکے سے کر دی, اور یہ مولوی لوگ کیسے کیسے مشورے دیتے ہیں. تو آپ کرا دیتے اس کی ماسی کی شادی کسی اچھی جگہ پہ. تو اس نے خود یہ فیصلہ کیا, اس کے والدین بھی راضی تھے اس پہ. اسی طرح برعکس بھی ہو سکتا ہے, لڑکا بالکل فٹ ہو, لڑکی بہت یعنی لڑکی ڈسیبل ہو, لیکن اس لڑکی کے اندر کوئی ایسی کوالٹی ہو جس کی وجہ سے لڑکا اس سے شادی کر لے. تو یہ بھی ہوتا ہے, بعض دفعہ لڑکی بہت مالدار گھرانے کی ہوتی ہے, ڈسیبل ہوتی ہے, لڑکا بہت ہی غریب ہوتا ہے.
کر لیتے ہیں لڑکی والے شادی کہ بھائی ہماری بیٹی معذور ہے لیکن ہم آپ کو داماد بنا رہے ہیں، تو آپ یہ قربانی دے رہے ہیں، تو اس قربانی کے بدلے میں ہم فائنینشلی آپ کو سپورٹ کریں گے۔ تو نکاح کا معاملہ ایسا ہے کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ تو معذوروں کی شادی کے بھی فقہاء نے احکام بیان کیے، معذور لڑکیاں ہیں یا معذور لڑکے ہیں جو دماغی طور پر معذور ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں، ان کے نکاح کے بھی احکام فقہاء نے بیان کیے صدیوں پہلے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ضرورت کسی بھی دور میں پڑ سکتی ہے، ورنہ ہوگا کیا کہ ظاہر ہے جو آدمی ذہنی طور پہ معذور ہے لیکن اس میں جنسی خواہشات ہیں، اگر آپ اس کی خواہش کی حلال تسکین کا انتظام نہیں کریں گے تو وہ بھی سوسائٹی کے لیے بدنامی کا ذریعہ بن سکتا ہے اور مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں اس سے کے لیے سوسائٹی میں۔ تو ابھی آپ کی جو بھی جس بچی کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ معذور لڑکی ہے، اس کے نکاح کا انتظام اگر کوئی رشتہ آیا ہوا ہے تو ظاہر ہے جس نے رشتہ بھیجا ہے اس نے اس کی معذوری سامنے رکھ کے بھیجا ہے تو کر دینی چاہیے۔ اگر شادی نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ وجہ اس کی ہے کہ اس معذور بچی کو بہرحال اولاد چاہیے، کل بڑھاپے میں اولاد کے علاوہ کوئی بھی نہیں پال سکتا، تو کیونکہ سب چلے جائیں گے، ماں باپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، اس بیچاری کو رکھے گا کون؟ تو ہم کوئی انگریز تھوڑی ہیں کہ اولڈ ہاؤس میں بوڑھوں کو رکھیں، فیملی میں رکھنا شریعت کا حکم ہے اور فیملی ہونی چاہیے تاکہ اس معذور کو وہ پال سکے۔ زریاب صاحب کراچی سے، لکی ڈرا یا قرعہ اندازی میں حصہ لینا کیسا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے؟ شمیم خان حیدرآباد سے، ایک بلڈنگ میں 10 گھر ہیں، ایک گھر والے نے گیس پریشر لگوایا ہوا ہے، باقی 9 گھروں میں اس کی وجہ سے گیس نہیں آتی، اس ایک گھر والے کے لیے کیا حکم ہے؟ اس ایک گھر والے کو آپ منع کریں، غیر قانونی کام ہے، آپ ہٹا دیں یہ گیس یہ جو پریشر ہے، آپ کی وجہ سے ہم کسی گھر میں گیس نہیں آ رہی۔ اور اگر وہ نہیں مانتا تو پھر کمپلین کریں، گورنمنٹ کو بتائیں، پھر بھی گورنمنٹ نوٹس نہیں لیتی تو پھر سب لگوا لیں گیس پریشر، کیونکہ گورنمنٹ خود ہی لوگوں کو غیر قانونی کاموں پہ مجبور کر رہی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں میں یعنی گیس پریشر مشین لگانے کا اللیگل کام کا لوگوں کو مشورہ دے رہا ہوں، بھائی اللیگل کام کا میں مشورہ نہیں دے رہا، اللیگل کام جب ناجائز ہے، جب آپ کسی کا حق مار رہے ہوں، دوسرا آپ کا حق مار رہا ہے اور گورنمنٹ اس پہ نوٹس بھی نہیں لے رہی ہے تو بغیر گیس کے کیسے گزارا ہوگا؟ تو پھر سبھی لگوا لیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے پہلے زمانے میں پانی کی موٹریں اللیگل تھیں، گورنمنٹ جب ہمیں لائن کا پانی دیتی تھی، ہمیں یاد ہے بچپن میں تو ہمارے امام صاحب نے بھی تقریر کی مسجد میں کہ لوگ موٹریں لگا کے پانی کھینچ رہے ہیں، یہ ناجائز ہے، اللیگل کام ہے، گورنمنٹ آپ کو پانی دے رہی ہے، خود بخود آپ کے ٹینکوں میں پانی آئے گا، تو نہیں لگوایا، ہم لوگوں نے بھی نہیں لگوایا۔ ہوا یہ کہ سب دھڑا دھڑ لگا رہے تھے، گورنمنٹ کوئی نوٹس لے نہیں رہی ہے، بس قانون بنا کے چھوڑ دیتی ہے گورنمنٹ، کوئی نوٹس نہیں لے رہی گورنمنٹ، ان کو پکڑ نہیں رہی ہے، تو پھر کیا ہوا؟ جن گھروں میں موٹریں نہیں تھیں وہ ان میں صرف ہوا آ رہی تھی، وہ بیچارے پانی کے قطرے سے بھی گئے، تو پھر مجبوراً انہوں نے بھی موٹریں لگائی ہیں۔ تو یہاں موٹر لگانا اللیگل ہوگا، لیکن یہ کسی کا حق مارنے کے لیے نہیں، بلکہ جو آپ کا جائز حق بنتا ہے وہ حق وصول کرنے کے لیے، تاکہ آپ پہ ظلم نہ ہو۔ تو کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ ان کو بناتی ہے مگر پھر اس کو لوگوں کو بے لگام چھوڑ دیتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ پھر اللیگل کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ اگر ایک آدھ شخص نے یہ گیس کا پریشر پمپ لگایا ہوا ہے تو اس شخص کو منع بھی کریں، اس کے خلاف کمپلین بھی کریں تاکہ لوگوں کے گھروں میں گیس آئے، لیکن اگر وہ گورنمنٹ ایکشن نہیں لیتی ہے، حکومتی ادارے ایکشن نہیں لیتے تو پھر آپ بھی لگا لیں پمپ تاکہ آپ کے گھر میں گیس آئے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ پچھلے سال کشتی میں گیا تھا، کشتی والے کے میرے اوپر 200 روپے ہیں، لیکن اب کشتی والے کا ملنا ممکن نہیں، میں اس کو کیسے ڈھونڈوں اور اس کا حق کیسے ادا کروں؟ حتی الامکان تلاش کریں، جب بالکل نا امید ہو جائیں تو پھر 200 روپے صدقہ کر دیں اس کی طرف سے۔ عبدالسمیع خان کہتے ہیں لاہور سے، والدین اور رشتہ دار سادگی سے اور ان کی اجازت کے بغیر شادی کرنے کی وجہ سے ناراض ہیں، یعنی آپ نے سادگی سے شادی کی اور ان کی اجازت کے بغیر شادی کی، اس لیے ناراض ہیں، تو اب ولیمہ کیسے کروں کیونکہ وہ ولیمے میں شریک نہیں ہوں گے؟ ماں باپ کے پاؤں پکڑ لیں، جا کے منا لیں کسی طریقے سے ان کو، ماں باپ کا رشتہ تو ایسا ہے بھائی، بس منائیں ان کو۔ تو نہ کریں ولیمہ، کوئی فرض واجب نہیں ہے، اگر آپ کو یہ ہے کہ ماں باپ ہی نہیں آئیں گے تو پھر ولیمہ کیا ہوگا؟ وہ ولیمہ تو سنت ہے، تو لیکن ماں باپ کو راضی رکھنا زیادہ بڑا فرض ہے، تو منانے میں لگ جائیں والدین کو، میں یہی کہہ سکتا ہوں، اور ان کے والدین کو بھی چاہیے چھوڑ دیں ان کو اپنے حال پہ بیچارے کو، سادگی سے کر لی تو کیا ہو گیا، اب شادی کی ہے نا، اور وہ کوئی ناجائز تو نہیں کیا اس نے، ہو گئی، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ احمد صاحب انگلینڈ سے، میں ایک ایجنسی میں جاب کرتا ہوں، یہ ایجنسی لوگوں میں ٹرین کرتی ہے اور پھر اپنے کلائنٹس کے ساتھ آئی ٹی
کیا لکھا ہوا ہے بھائی؟ آئی ٹی کو آئی ٹی، آگے عبارت ہی ٹھیک نہیں ہے، ان کو جاب لے کر دیتی ہے. میرا خیال ہے کہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں، یہ ہمارے کمپوزر نے غلطی کی ہے لکھنے میں. آئی ٹی میں ٹرین کر کے پھر ان کو جاب لے کر دیتی ہے، لیکن کلائنٹ کے ساتھ جاب کے دوران تنخواہ ایجنسی ہی دیتی ہے کیونکہ ان کا یہ کانٹریکٹ ہے. اب اس ایجنسی کے کلائنٹس میں بینک، ہاسپٹل اور انشورنس کمپنیاں بھی آتی ہیں. یہ ایجنسی کی مرضی ہے کہ وہ لوگوں کو کس کلائنٹ کے ساتھ جاب لے کر دیں. مجھے وہ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کے لیے بینک کے ساتھ بھیج رہے ہیں. اس جاب میں بینک کا سافٹ ویئر ٹیسٹ کرنا ہوگا. اس میں سود کی کیلکولیشن کی ٹیسٹنگ بھی آ سکتی ہے. کیا اس صورت میں بینک کے ساتھ کام کرنا حلال ہوگا اگر تنخواہ ایجنسی دے؟ اور اگر یہ حرام ہے تو کیا میں سود والے حصے کے علاوہ ٹیسٹنگ یا ڈیولپمنٹ کروں تو جائز ہوگا؟ میرے پاس چوائس نہیں ہے. ایجنسی کہاں بھیجے گی یہ ان کی مرضی ہے. سود کی کیلکولیشن تو جائز نہیں ہے آپ کے لیے، تو اس لیے آپ حتی الامکان بینک جانے سے بچیں. باقی یہ کہ فی الحال اتنا تو لازمی کریں کہ جو آپ کو جو ارننگ ہو رہی ہے، یعنی اس میں ایک اندازے سے جو رقم بینک کی کیلکولیشن یا سود کی کیلکولیشن کی وجہ سے آپ کو ملی ہے، یعنی آپ کو اندازہ لگا لیں کہ اتنا ٹائم میرا اس کام میں، ناجائز کام میں صرف ہوا ہے، تو کم از کم فی الحال اتنا ضرور کر لیں کہ اس رقم کو صدقہ کر دیں آپ. باقی آپ حتی الامکان بچیں اس سے، یہ جائز نہیں ہے. محمد سلیم اورنگی ٹاؤن سے، مفتی صاحب میں ٹیلر ہوں. اگر کوئی شخص سوٹ سینے کے لیے لاتا ہے اور پھر 10 مہینے یا 1 سال گزر جاتا ہے اور وہ شخص سوٹ اٹھانے کے لیے نہیں آئے، تو پھر میں وہ سوٹ کسی دوسرے گاہک کو بیچ سکتا ہوں کیونکہ اس میں میرے سلامی کے پیسے ہیں. سلامی کے پیسے نہیں، سلائی کے پیسے ہیں. تو آپ کے سلائی کے پیسے ہیں، اس میں آپ اپنے سلائی کے پیسے بیچ کے نکال سکتے ہیں. باقی جو اضافی رقم ہو وہ صدقہ کر دیں. محمد خان کہتے ہیں قادیانی کے کنویں سے پانی پینا جائز ہے یا نہیں؟ پانی تو اللہ نے زمین میں چھوڑا ہوا ہے، کنواں کوئی بھی کھودے تو پی سکتے ہیں پانی آپ کہیں سے بھی. قادیانی کا کنواں پہلی دفعہ سنا میں نے، یہ لفظ ہی عجیب سا لگ رہا ہے، قادیانی کا کنواں. شاید اس کے گھر کے کنویں کی بات کر رہے ہیں، تو جائیں نہیں قادیانیوں کے گھروں میں، ان سے کیوں میل جول رکھنے. باقی کسی بہت مجبوری میں جانا پڑ گیا تو پانی تو ایسی چیز ہے کہیں بھی پیا جا سکتا ہے. عمار احمد صاحب کہتے ہیں عمار احمد سوئٹزرلینڈ سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں ایسی جگہ نماز ادا کروں جہاں ارد گرد بند شراب کی بوتلیں موجود ہوں، لیکن جس جگہ میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ جگہ صاف ہو، تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ جی، اگر وہ جگہ پاک ہے تو نماز ہو جائے گی. احسان اکولا انڈیا سے، ایک خاتون کی ملکیت میں 13.5 گرام سونا ہے اور 17 تولہ چاندی ہے، دونوں کو ملا کر کتنی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی؟ 13.5 گرام سونا کی ویلیو لگائیں اور 17 تولے چاندی کی ویلیو لگائیں، مارکیٹ ویلیو، دونوں ویلیو کو جمع کریں اور اس کا 2.5% دے دیں. تو مثال کے طور پر 13.5 گرام سونے کی فار ایگزامپل 1.5 لاکھ روپے قیمت بن رہی ہے، 2 لاکھ بن رہی ہے، مجھے تو کبھی قیمت معلوم نہیں ہے. اور چاندی کی قیمت بن رہی ہے آپ کے پاس ہے فار ایگزامپل 1 لاکھ بن رہی ہے، تو 2 اور 3 لاکھ ہو گئے. 3 لاکھ کو 40 سے ڈیوائڈ کر دیں، جو جواب آئے وہ ہے آپ کی زکوٰۃ. میں اپنے خاندان کے ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرے گھر والے اس لیے نہیں کرا رہے کہ اس کا دادا اچھا آدمی نہیں تھا. لڑکے سے گھر والوں کو کوئی مسئلہ نہیں، وہ میری شادی کسی اور لڑکے سے کرا رہے ہیں، تو میں اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہوں یا ولی کی اجازت ضروری ہے؟ اس کا دادا اچھا آدمی نہیں تھا، تو آپ کے خاندان کے جتنے آدم علیہ السلام تک دادے گزرے ہیں وہ سارے اچھے لوگ تھے، آپ کیا شیورٹی ہے اس کی؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے جس بیس پہ انکار کر رہے ہیں آپ کے گھر والے. بہرحال میں آپ کو اپنے والدین کی مرضی کے بغیر شادی کی ترغیب تو نہیں دوں گا، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. باقی جائز ناجائز کی بات تو ایک الگ ہے کہ لڑکا اگر ہم پلہ ہے، جوڑ کا ہے، تو لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے، لیکن مشورہ نہیں دیا جاتا اس کا کبھی بھی. البتہ میں آپ کے والدین کو کہتا ہوں کہ وہ ناجائز کر رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو ماں باپ پر لازم ہے کہ وہیں نکاح کریں جہاں لڑکی چاہتی ہے.
لڑکے میں کوئی خرابی ہو تو بتائیں، لڑکے کا دادا ٹھیک نہیں تھا، یہ کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے۔ میرے اپنے شوہر سے بہترین تعلقات ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ میں نے 2 دفعہ خواب میں دیکھا ہے کہ میرے کسی نامحرم سے ناجائز تعلقات ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں بہت ڈرتی ہوں، اس خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کوئی مطلب نہیں ہے، خوابوں میں کچھ بھی آ سکتا ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے خوابوں میں، تو اس لیے ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ خواب میں اگر کوئی زنا بھی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برا آدمی ہے، تو اگنور کریں خواب کو۔ آپ کے اپنے شوہر سے اچھے تعلقات ہیں، بس اس پہ خوش رہیں۔ جاگتی حالات کو فوکس کیا کریں، جاگتے میں کیا ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر خواب میں شوہر سے تعلقات قائم ہوں اور جاگتی حالات میں شوہر کے دوستوں سے ہو تو یہ حرام ہو جائے گا، یہ غلط ہو جائے گا۔ تو جاگتی حالت میں جب شوہر سے تعلقات ہیں، خواب میں جس سے بھی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹینشن نہ لیں۔ وقاص صاحب کراچی سے، میرے تایا کا انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اسی وجہ سے تو انتقال ہوا ہے بھائی۔ تو اب ان کی وراثت کا کیا حکم ہے؟ ان کی 2 جائیدادیں ہیں، ایک میں 3 بھائی رہتے ہیں اور ایک بالکل خالی ہے، کیا دونوں جائیدادیں بیچنی پڑیں گی؟ تایا کا انتقال ہوا ہے تو ان کی اگر اولاد نہیں ہے تو شادی نہیں کی تھی انہوں نے، تو تایا کے والد، والدہ اور بھائی بہنیں، ان کو وراثت ملے گی۔ اب اس میں کوئی رہتا ہو یا نہیں رہتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وراثت کو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا بہرحال۔ تو وارثوں کی تفصیل لکھ کے بھیجیں گے تو میں بتا سکتا ہوں کیسے ہوگی۔ محمد سعد صاحب کہتے ہیں کیا پاکستان آرمی، ایئر فورس یا نیوی میں جانا جائز ہے؟ اور سلیکشن کے لیے مختلف شرائط مثلا ڈریسنگ، انگریزی جملے یا کہانی لکھنا، ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ پاکستان آرمی ہو، ایئر فورس ہے یا نیوی ہو، جانا جائز نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے، کیونکہ اپنے ملک کا دفاع کرنا فرض کفایہ ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے اگر آپ ملک کی خدمت کے لیے جاتے ہیں۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، ہاں ٹھیک ہے اسلام نافذ نہیں ہے، بہت سارے قوانین غیر شرعی ہیں، تو اس کی مثال ایسے جیسے ایک شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو جاتا ہے لیکن پریکٹیکلی وہ اسلام والے کام نہیں کر رہا ہوتا۔ جب اسلام والے کام نہیں کر رہا ہوتا تو ہم یہ نہیں کہتے اسلام سے ہی خارج ہے، بلکہ کہتے ہیں گناہ گار مسلمان ہے، نام کا مسلمان ہے، یعنی کلمہ پڑھ لیا ہے، اقرار کر لیا کہ میں مسلم ہوں، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہے اس کا۔ تو جیسے گناہ گار مسلمان اور کافر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، تو ایسے ہی پاکستان کا آئین میں یہی بات ہے کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا۔ یہ شک پاکستان کو ایک اسلامی کنٹری بناتی ہے، البتہ بہت سارے قوانین غیر شرعی ہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ گناہ گار کنٹری ہے، یعنی حکومت گناہ گار ہے جو اسلام کو نافذ نہیں کر رہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر مسلم اسٹیٹ بن گئی ہے اس سے۔ تو اس لیے کہ اسلامی کنٹری کی فوج میں جانا، اور اہم ترین بات یہ کہ مسلمانوں کا ملک تو بہرحال ہے ہی نا، تو مسلمانوں کا ملک تو ہے، اگر یہ ملک کمزور ہو گیا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، اور اس ملک کی وجہ سے بہت سارے مسلم کنٹریز محفوظ بھی ہیں۔ تو اس لیے فوج میں جانا، چاہے ایئر فورس ہو، چاہے آرمی ہو، چاہے نیوی ہو، اس میں جانا جہاد کی نیت سے بہت ثواب کا کام ہے، تو اسی نیت سے جانا چاہیے، کوئی اور نیت نہیں کرنی چاہیے۔ شیراز بلوچ گڈانی بلوچستان سے کہتے ہیں میں نے تقریباً 1 سے 2 سال پہلے اسلام قبول کیا ہے ماشاءاللہ۔ چونکہ میں نیا مسلمان ہوں اس لیے مجھے نماز اور بنیادی اسلامی احکامات کا مکمل علم نہیں ہے، براہ کرم آپ مجھ پر مہربانی فرما کر کوئی آسان اردو کتاب یا حدیث کی ایسی کتاب بتا دیں جسے پڑھ کر میں دین اسلام کی بنیادی باتیں سیکھ سکوں۔ دیکھیں مسائل کے لیے تو آپ ایک کتاب ہے، اگر اردو پڑھنا آپ جانتے ہیں، تسہیل بہشتی زیور ایک کتاب ہے جس کو آسان کر کے جامع الرشید نے چھاپا ہے، تسہیل بہشتی زیور کے نام سے۔ اس میں آپ کو نماز روزے کے سارے مسائل، یہ وہی مسائل ہیں جو قرآن و سنت ہی سے فقہا نے نکالے ہیں، تو آپ کو وہ سارے مسائل اس میں مل جائیں گے۔ اور باقی حدیث کی کتاب جو ہے ریاض الصالحین آپ اپنے مطالعے میں رکھیں، اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے، وہ آپ کو اس سے بہت ساری چیزوں میں کافی گائیڈنس ملے گی، کافی ہدایات ملیں گی، موٹیویشن ملے گی، بہترین کتاب ہے پڑھنے کے لیے۔ محمد عثمان یونس چنیوٹ سے میرا سوال یہ ہے کہ میں اگر کسی کو 5 لاکھ تک کی رقم دوں اور جس کو دے رہا ہوں وہ میرے ساتھ ایک سال کے وقت پر طے کر لے کہ میں تمہیں 1 سال کے بعد اپنی خوشی سے 5 کے ساتھ 50,000 دے دوں گا، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ اگر نہیں تو پھر کوئی ایسی صورت بتائیں کہ میں دی ہوئی رقم کا جائز منافع لے سکوں۔ جو صورت آپ نے بتائی ہے وہ تو ناجائز ہے، وہ کہہ رہا ہے میں اپنی خوشی سے تمہیں دوں گا اور معاہدہ کر رہا ہے، تو پھر خوشی کہاں رہ گئی وہ؟ تو معاہدے میں تو انسان پابند ہوتا ہے۔
تو باقی یہ ہے کہ آپ جائز منافع کیسے کمائیں، 5 لاکھ کی کوئی چیز خریدیں اور اس شخص کو قسطوں پہ مہنگی کر کے بیچ دیں. 5 لاکھ کی چیز خرید کے اپنے قبضے میں لیں یا اپنے کسی نمائندے کے قبضے میں لیں اور پھر اس کو 5,50,000 میں آپ بیچ دیں. وہ تو 1 سال کے بعد آپ کو 50,000 کا پروفٹ آ جائے گا. تو اب کوئی ایسی چیز خرید لیں، گولڈ نہ ہو، کیونکہ گولڈ میں اس طرح یہ ہیلا جائز نہیں ہے، وہ سود کا ایک ہیلا بن جائے گا. سونا اور چاندی نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز ہو جو استعمال کے قابل ہو لیکن کیش بک جاتی ہو. سریا جیسے آپ نے خرید کے دے دیا اس کو، وہ فوراً مارکیٹ میں بیچ دے، یا کوئی لوہا خرید کے، کوئی بھی ایسی چیز خرید کے آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، لیکن پہلے اپنے قبضے میں لیں گے پھر اس کو بیچیں گے آپ. محمد عمر بھٹی لاہور سے، مسجد میں کچھ حضرات کرسی پر بیٹھ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. ان میں سے اکثر حضرات پہلی رکعت میں قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر نماز شروع کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے پیچھے کرسی پڑی ہوتی ہے اس وجہ سے جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو باقی صف کے مقابلے میں آگے کی طرف ہو جاتے ہیں. بعد میں جب وہ رکوع اور سجدے کے بعد بیٹھ کر نماز مکمل کرتے ہیں تو اس وقت ان کا بیٹھنا صف کے برابر ہو جاتا ہے، لیکن قیام کی حالت میں کرسی کی وجہ سے ان کا کھڑا ہونا صف سے آگے ہو جاتا ہے. کیا اس طرح صف سے آگے کھڑے ہونا درست ہے؟ کیا نماز ہو جاتی ہے؟ کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا خلاف سنت ہے. اگر کوئی مجبوری ہو تو زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں. اگر گھٹنے فولڈ کرنا مشکل ہو تو پاؤں قبلے کی طرف کر لیں، پاؤں پھیلا دیں. کرسی پر شدید مجبوری میں بیٹھا جائے. آج کل کرسیوں پہ بیٹھنے کا مسجدوں میں رواج چل پڑا ہے اور چرچ سے نا مشابہت ہوتی جا رہی ہے. چرچ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ڈیسک پہ لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہت سارے فسادات ہیں اس میں. صف ٹیڑھی ہوتی ہے. ایک فساد یہ بھی ہے جو آپ نے بتایا کہ بندہ آگے کھڑا ہوتا ہے اور صف پیچھے بنی ہوئی ہوتی ہے. صفوں کو سیدھا کرنے کا کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. تو اس لیے حتی الامکان کرسی پر بیٹھنے سے ایوائڈ کریں، اجتناب کریں، نماز میں زمین پہ بیٹھیں. اور مجبوری ہو تو پھر کرسیاں سائڈ پہ لگائی جائیں، بیچ میں نہ ہو، تاکہ بیچ کی صفیں تو کم از کم خراب نہ ہو. باقی نماز ہو جائے گی. جیسے آپ نے بتایا کہ آگے کو کھڑے ہوتے ہیں، مجبوری ہے. اگر کوئی مجبور ہے تو ٹھیک ہے، مجبوری میں کے احکام الگ ہوتے ہیں، لیکن یہ کام کرنا نہیں چاہیے بلا مجبوری کے. سمیر احمد کراچی سے، لا علمی کی وجہ سے نماز میں سورہ فاتحہ الرحمن کو الرحمن پڑھ رہا ہوں، کیونکہ امام کے پیچھے بھی نماز پڑھو تو وہ بھی ایسے ہی آواز نکالتے تھے. تو جتنی بھی نمازیں پڑھی وہ ہوئیں یا دوبارہ پڑھنی ہوں گی؟ سمیر احمد صاحب، آپ کو چاہیے کہ قرآن سیکھیں. آپ بہرحال جو ہو چکا اس پہ توبہ استغفار کریں. آئندہ بس تجوید کی وہ درست کر لیں آپ، اور توبہ استغفار کے بعد آئندہ کے لیے الرحمن کو الرحمن پڑھا کریں. رحمان خواہ نہیں ہے یہ. اچھا جی. سمن صادق عباس سے، مفتی صاحب مینسز کی آخری حد اگر 10 دن تک ہے تو کیا ہم غسل 10 دن کی عصر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب عصر کی نماز کے بعد؟ 10 دن حیض کی زیادہ تر مدت ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 10 دن تک ہو سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 10 دن تک غسل کو مؤخر کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اگر مینسز آئے چلے جا رہے ہیں، رک نہیں رہے، 10 دن کے بعد بھی کنٹینیو ہے، تو 10 دن جب پورے 10 دن ہوں گے تو وہ مینسز کے ہوں گے. اس سے زیادہ 1 سیکنڈ بھی جو اوپر ہوگا وہ استحاضہ کا ہوگا. تو باقی غسل کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا کہ 10 دن جو ہے نا وہ کہ بھئی مینسز کے ہوتے ہیں تو بھائی نہیں ہوتے. 3 دن بھی ہوتے ہیں، 4 دن بھی ہوتے ہیں، 5 دن بھی ہوتے ہیں. جب خون آنا بند ہوگا آپ کو اس وقت غسل کرنا پڑے گا نماز کے لیے. اور اگر 10 دن میں آ کے بند ہوا ہے تو پھر 10 دن میں عورت پاک ہو جاتی ہے. عتیق احمد بھارت سے، میں نے بد نگاہی اور بد نظری سے سچی توبہ کر لی ہے، اس پر دنیا اور آخرت میں مجھے کیا اجر ملے گا؟ اور پہلے جو بد نظری ہو چکی ہے اس کے خیالات نماز کے دوران آ جاتے ہیں تو ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے جو بد نظری ہو گئی اس کے خیالات آ رہے ہیں تو وہ معاف ہیں، بس اس کو بھول جائیں آپ. جو خود بخود آ رہے ہیں اللہ اس میں مواخذہ نہیں کرتا. لیکن آپ نے جو بد نظری سے توبہ کی ہے یہ بہت بڑا جہاد ہے اس زمانے میں، اور اللہ آپ کی آنکھوں کو قیامت کے دن ٹھنڈک دے گا، کیونکہ آپ نے دنیا میں حرام لذتوں سے اپنی آنکھوں کو بچایا ہے. تو اللہ انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کو اپنا دیدار بھی کرائے گا اور اس کا بہترین متبادل اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا. کیونکہ آج کل نوجوانوں میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے اور یہ بہت
مشکل ہے کہ لوگ چھوڑ دیں اس کو، جو ایک دفعہ اس کی لت پڑ جائے. تو بڑی ہمت کی ہے آپ نے، اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے. اور جو قربانی انسان اللہ کے لیے دیتا ہے نا، اللہ اسی جنس کی نعمت اس کو عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی جنس کی نعمت اس کو عطا کرتا ہے. جو دولت قربان کرتا ہے اللہ کے لیے تو اللہ اس کو دولت عطا کر دیتا ہے. جو عزت قربان کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ اس کو اور عزت دے دیتا ہے. اسی طرح جس نے اپنی آنکھوں کی لذت کو اللہ کے لیے قربان کیا تو اللہ اس کو آنکھوں کی لذت ہی عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد عاصم مانسہرہ سے، کیا نماز کی ہر رکعت کے ہر سجدے میں تسبیحات کی تعداد بدلی جا سکتی ہے؟ مثلا ایک سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھی، دوسرے میں 5 مرتبہ اور اگلے سجدے میں کوئی اور تعداد. اور اگر ہم سجدوں میں تسبیح کی مقدار بڑھانا چاہیں، مثلا 11 مرتبہ پڑھ لیں، تو اس صورت میں یہ یاد رکھنا کہ تعداد طاق ہے یا جفت. بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے اور گنتی بھی بھول جاتے ہیں. تو کیا سجدے میں تسبیح کا طاق تعداد میں پڑھنا لازم ہے یا نہیں؟ لازم نہیں ہے، بہتر ہے، لیکن اگر یاد رکھنا مشکل ہو تو پڑھتے چلے جائیں بس. یہ بھی جائز ہے کہ سجدے میں آپ ایک سجدے میں کم تسبیحات پڑھ لیں، دوسرے میں زیادہ پڑھ لیں، یا پہلے میں زیادہ پڑھ لیں دوسرے میں کم پڑھ لیں. لیکن یہ جب ہے جب اپنی نماز پڑھ رہے ہو. جب آپ امام ہیں تو پھر پراپر وے میں آپ کو نماز پڑھانی چاہیے. 3 یا 5 دفعہ بس تسبیحات پڑھیں، کیونکہ امام کو حکم ہے مقتدیوں کی رعایت کریں. جب آپ اخبل طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، پھر جتنی چاہے تسبیحات پڑھیں. اور زیادہ تسبیحات پڑھنے میں گننا اگر مشکل ہو رہا ہے تو زیادہ پڑھ لیں بغیر گنے. حسن صلاح الدین راول پنڈی سے، اگر کسی بندے کا ایک حصہ ایک گھر میں 14% ہو لیکن وہ قابض 3/4 حصے پر بہت عرصے سے ہو، یعنی حصہ اس کا بنتا ہے 14% حصہ بنتا ہے لیکن وہ 3/4 پہ قابض ہے، لا حول ولا قوت، تو کیا اس سے گھر کے دوسرے مالکان اس دورانیے کے کرائے وصول کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ گھر میں چونکہ یہ خود شریک ہے تو یہ غصب تو کہلائے گا، لیکن اس سے کرایہ نہیں وصول کر سکتے. ہاں، آئندہ کے لیے ایگریمنٹ کر لیں پھر کرایہ لے سکتے ہیں. کرایہ تو ایک ایگریمنٹ ہے نا، اجارہ. تو اس سے یہ معاہدہ کر لیں کہ بھئی آپ نے، چونکہ آپ کا صرف 14% حصہ بنتا ہے، آپ جو اضافے میں رہ رہے ہیں تو اب ہم آپ سے اس اضافے کا کرایہ لیں گے، ادروائز آپ یہاں سے پتلی گلی سے نکلو. تو پھر اس کے بعد اس پر واجب ہو جائے گا کہ وہ کرایہ دے، اور نہیں دیتا تو گناہ گار ہوگا اور آپ اس سے لے سکتے ہیں پھر. اچھا جی، اپنے دماغ کو فحش خیالات اور اپنے آپ کو ماسٹربیشن سے کیسے دور کریں؟ فحش خیالات سے اپنے آپ کو بچانے کے 2 طریقے ہیں، دونوں کو اختیار کریں. نمبر 1، جلد سے جلد نکاح کریں. انسان میں جب خواہش ہوتی ہے اور حلال تسکین نہ ہو تو گندگیوں کی طرف جاتا ہے. وہ جب آپ کو بھوک لگ رہی ہو اور روٹی نہ ملے تو چوری کرے گا، ظاہر ہے انسان، پھر تو یہ برائی کی طرف آپ جائیں گے. تو جلد سے جلد نکاح کریں. دوسری بات یہ کہ اپنے، اور جب تک نکاح نہیں ہوتا یا نکاح ہونے کے بعد بھی فحش خیالات سے جان نہیں چھوٹ رہی ہے تو پھر میں تو یہی کہتا ہوں، بلکہ شریعت کہتی ہے ایک اور شادی کریں. لیکن وہ اگر مشکل لگ رہی ہے، نہیں ہو پا رہی ہے، بعض دفعہ تو زیادہ شادیوں کے بعد بھی لوگوں کا ایک ٹھڑک ہے وہ پوری نہیں ہوتی، تو سزا متعین کریں اپنے لیے. سزا متعین کریں کہ اگر مجھ سے یہ کام ہوا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. قسم نہ اٹھائیں، منت نہ مانیں، بس ویسے ہی دل میں مضبوط ارادہ کریں، یا روزے رکھوں گا. تو کوئی نہ کوئی سزا اپنے آپ کو دیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو بزی رکھیں. جو ہینڈ پریکٹس وغیرہ جیسی برائیوں کے عادی ہو جاتے ہیں نا، اگر وہ فزیکل ایکٹیویٹی بڑھا دیں تو ان سے یہ برائی چھوٹ جاتی ہے. چھوٹے نہ بھی تو کم تو ہو ہی جاتی ہے، اور پھر جب کم ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ چھوٹ جاتی ہے. تو فزیکل ایکٹیویٹی کیا ہے؟ جم جائیں، جاگنگ کریں، اپنے آپ کو تھکائیں. جب انسان اپنے آپ کو مفید کاموں میں لگاتا ہے تو بری چیزوں سے وہ بچ جاتا ہے. تو فزیکل ایکٹیویٹی بڑھائیں آپ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ رات کو سونے کا ٹائم ایسا ہو کہ بستر پہ لیٹتے ہی سو جائیں آپ. تو اکثر نوجوانوں کے جب ہسٹری سامنے آتی ہے تو جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو اس وقت ان میں یہ خواہش کا غلبہ ہوتا ہے اور یہ پھر الٹے سیدھے کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک تو موبائل سے سونے سے 1-2 گھنٹہ پہلے نا موبائل لاکر میں ڈال دیں آپ, اور الارم والی کوئی گھڑی خریدیں. موبائل پہ الارم لگا کے نہ سوئیں, کیونکہ موبائل پھر ساتھ رکھنا پڑے گا آپ کو.
سونے سے 1-2 گھنٹہ پہلے آپ نے موبائل کو بند کر دیا, لاکر میں ڈال دیا کہ اب یہ صبح ہی نکلے گا, ابھی نہیں آئے گا. اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا, کوئی کتاب اچھی مفید, کوئی تاریخی کتاب, کوئی دینی کتاب یا کوئی بھی مفید کتاب, وہ مطالعہ کرتے کرتے آپ سو جائیں. کیونکہ لیٹیں گے دماغ چلنا شروع ہوگا, تو وہ مطالعہ کرتے کرتے آپ سو جائیں گے. تو اس سے دیکھیں یہ شروع میں کمی ہوتی ہے, اس میں پھر چھوٹتا ہے آہستہ آہستہ. گناہ جو ہے ایک دم سے, بعض گناہ بہت جو اولو العزم ہوتے ہیں وہ تو ایک دم سے چھوڑ دیتے ہیں, لیکن جو زیادہ مضبوط پختہ ارادوں کے نہیں ہوتے وہ پھر ایک دم سے ان سے نہیں چھوٹتی ہے برائی, پہلے کم ہوتی ہے. تو کم بھی ہو جائے تو یہ بھی ایک طرح سے فتح ہے, انشاءاللہ پھر یہ برائی چھوٹ جائے گی. تو سونے سے پہلے خاص طور پر اہتمام کریں, کوئی مفید کتاب سامنے رکھیں, وہ پڑھتے پڑھتے سو جایا کریں اور اپنے آپ کو بزی رکھیں. انسان خالی دماغ نہیں رہتا, اگر اس دماغ میں مفید چیزیں آئیں گی, اپنے آپ کو بزی رکھیں گے تو فالتو چیزوں سے خود بخود جان چھوٹے گی آپ کی. فائزہ صاحبہ کینیڈا سے, اگر کسی عورت کو 3 ہفتوں سے بلیڈنگ ہو رہی ہو اور ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ مہینہ یا 2 مہینے تک بھی چل سکتی ہے, تو وہ نماز کیسے پڑھے گی؟ دیکھیں اگر 10 دن سے زیادہ عورت کو بلیڈنگ ہو گئی ہے تو وہ دیکھے گی لاسٹ یعنی پچھلے مہینے میں بلیڈنگ کتنے دن پہلے رکی تھی, یعنی 10 دن سے کم, آخری وہ مہینہ جس میں 10 دن سے کم میں بلیڈنگ رک گئی تھی وہ دن نوٹ کر لیں. وہ مثال کے طور پر یعنی, اور مہینے سے مراد ہوتی ہے اسلامی مہینے, تو وہ دیکھ لے کہ پچھلے مہینے میں یعنی یہ تو اب شروع ہوئی ہے نا, ہمیشہ سے تو ایسا نہیں ہو رہا, تو لاسٹ ٹائم کون سا ایسا مہینہ تھا جس میں 10 دن سے پہلے بلیڈنگ رک گئی تھی, تو وہ دن نوٹ کر لے بس. وہ جیسے 9 دن میں رک گئی تھی تو اس کا مطلب 9 دن اس کے اب حیض کے ہوں گے, اور 9 سے اوپر جتنے بھی دن پورا مہینہ چلیں گے وہ سارے کے سارے دن اس کے استحاضہ کے کہلائیں گے, جس میں وہ پاک کہلائے گی, اور اس میں شوہر سے ریلیشن یا نماز روزہ وہ سب چیزیں اس کو پڑھنی پڑیں گی. تو یہ جو اگر لاسٹ وہ مہینہ جس میں 10 دن سے پہلے بلیڈنگ رک گئی تھی وہ 6 دن میں رک گئی تھی, تو پھر ہر مہینے 6 دن حیض کے کہلائیں گے, اور اس سے اضافی جتنی بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ سارے کے سارے استحاضہ کے کہلائیں گے. اس لیے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, ایک بہشتی زیور ایک کتاب ہے, وہ اپنے گھر میں رکھیں. جامعۃ الرشید نے آسان کر کے چھاپا ہے, تسہیل بہشتی زیور کے نام سے, وہ اپنے گھر میں مطالعہ کریں اس کا. اس میں حیض و نفاس کے مسائل بہت آسان کر کے لکھے ہوئے ہیں, وہ اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت مدد ملے گی. ابراہیم صاحب لاہور سے, میں اپنے کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے فیمیل انفلوئنسر کو استعمال کر سکتا ہوں اگر ان کا چہرہ نہ آئے, صرف ہاتھ اور آواز آئے تو؟ دیکھیں پروموٹ کرنے کے لیے تو کسی بھی انسان کو آپ رکھ سکتے ہیں, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, اور خاص طور پہ آپ نے پردے کا بھی اہتمام کر لیا ہے, جائز ہے. لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ عورت کو دیکھ کے لوگ ذرا متاثر ہوتے ہیں, لوگ اکثر دکانوں میں فرنٹ پہ خواتین کو, لڑکیوں کو, جوان لڑکیوں کو اس لیے بٹھاتے ہیں کہ داڑھی مونچھوں والوں کو دیکھ کے آئیں گے, نہیں اس کو دیکھ کے آ جائیں گے, اس نیت سے اگر آپ بٹھا رہے ہیں یہ تو ناجائز ہے. باقی یہ کہ جو آپ کی یہ نیت نہیں ہے تو کسی کو بھی بٹھا سکتے ہیں آپ. ہاں, عورت کو ہم بہرحال یہی مشورہ دیتے ہیں کہ عورت کے لیے گھر کی 4 دیواری ہی سب سے بہتر ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر کے لیے پیدا کیا ہے, گھر داری کے لیے پیدا کیا ہے, اولاد جنے بھی, ان کو پالے بھی, ان کی تربیت بھی کرے اور گھر سنبھالے. غیر مسلموں نے یہ سارا فطری نظام کو تباہ و برباد کر دیا. تو اس لیے عورت کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ گھر میں رہے, کمانا اس کے شوہر کی اور اس کے گھر کے مردوں کی ذمہ داری ہے, عورت کھانے کے لیے, کمانے کے لیے نہیں ہے. یہ آج کل بڑے ڈرامے چلا دیے ہیں کہ بھی عورت بھی آزاد ہے کمانے میں. بھائی کمانا ذمہ داری ہے, تو عورت کو اسلام ذمہ داری سے آزاد کر رہا ہے, آپ وہ ذمہ داریاں ڈال رہے ہو اس کے اوپر. تو اس لیے اسلام اس کو پروموٹ نہیں کرتا کہ خواتین کمانے میں آئیں, اور پھر گھروں کے نظام خراب ہوگا اس سے, اور عورت کے لیے بھی تباہی بربادی ہے اس میں, جو آپ دیکھ لیں باہر ملکوں میں جو ہے حشر نشر ہوا ہوا ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ جائز ہے, لیکن شریعت میں اس کو بہرحال پروموٹ نہیں کیا گیا ہے. جائز اس لیے ہے کہ اب آپ کوئی ضرورت بھی ہو سکتی ہے کسی خاتون کو, مجبوری بھی ہو سکتی ہے, تو اور آپ پردے کے ساتھ بھی انتظام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن حوصلہ افزائی اسی کی ہے کہ مردوں کو روزگار دیں. مرد بے روزگار بیچارے گھوم رہے ہیں, ان کو روزگار نہیں مل رہے, اور دھڑا دھڑ مردوں کی جگہوں پہ جہاں وہ جاب کرتے وہ خواتین کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے. پورا نظام الٹ پلٹ ہو جائے گا, بڑا غرق ہو جائے گا پورے سسٹم کا, ہو رہا ہے, اب مزید ہو جائے گا. حجت الاسلام بنگلہ دیش,
نماز کے قضا ہونے کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہے کہ فرض نمازوں کی قضا ہے، لیکن سنت کی قضا ہے یا نہیں؟ اگر قضا نہیں ہے تو وجہ کیا ہے؟ مہربانی کر کے وضاحت سے دلیل کے ساتھ جواب دے دیجیے۔ سنتوں کی قضا اس لیے نہیں ہے کہ سنت فرض نہیں ہے، تو اب نماز جب اپنے وقت سے آپ کی ساقط ہو گئی تو اب اس کے وہ جو سنتیں ہیں وہ تو اپنے ٹائم پہ تھی نا سنت، اب وہ ٹائم پہ جب وہ قضا ہو گئی ہے، یعنی ٹائم ہی ختم ہو گیا اس کا، تو قضا تو اس فرض نمازوں کی ہوتی ہے، واجبات کی ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ نے کسی کے ذمے، آپ کے ذمے کوئی قرضہ ہو تو آپ صرف وہ قرضہ لوٹاؤ گے نا جو آپ کے ذمے تھا، جو قرضہ ہے ہی نہیں وہ کیسے لوٹاؤ گے؟ تو سنت موقدہ یہ ذمے میں رہتی نہیں ہے، یہ تو اس کی ایک لاجک تھی۔ باقی حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے فجر کی سنتوں کے باقی کوئی کسی سنت کی قضا کی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی غزوہ خندق میں نماز قضا ہوئی تھی تو آپ نے قضا نہیں لوٹائی اس میں، یعنی سنتیں نہیں لوٹائیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور فجر کی بھی قضا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے وہ بھی علماء کہتے ہیں یہ بہتر ہے، وہ سنت موقدہ نہیں رہتی، یعنی فجر کی سنتوں کی قضا سنت موقدہ نہیں رہتی، افضل رہتی ہے، بہتر ہے کہ وہ پڑھ لی جائے، وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ باقی ٹائم کے اندر اندر اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر سنت موقدہ اس کی تاکید ہے، اس کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، میرے شوہر کی آمدنی بھی بہت اچھی ہے الحمدللہ، اپنے گھر میں والدین اور مجھ سمیت سب کو حج بھی کروا چکے ہیں، مگر کبھی مجھے اور بچوں کو الگ سے باہر نہیں لے کر گئے، جہاں بھی گئے ہیں میری ساس اور نندے ساتھ ہی گئیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میری شدید خواہش ہے کہ میں میرے شوہر کے ساتھ اکیلے عمرے پر جاؤں، کیا اسلام بیوی کو یہ حق نہیں دیتا؟ کیا ماں کی مرضی کے خلاف بیوی کو سفر پہ لے کر جانا ماں کی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے؟ ماں کو چاہیے کہ وہ جانے دے، اتنی اچھی بیوی ملی ہوئی ہے شوہر کو کہ وہ جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہے، ماں اور نندے بھی ساتھ رہ رہی ہیں، بہت اچھا ماشاءاللہ، اللہ نظر بس سے بچائے۔ تو پھر کبھی کبھار شوہر کو ایسی بیوی کی قدر کرتے ہوئے خود ہی لے جانا چاہیے اکیلے۔ تو ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ اکیلے بھی سفر کرے وہ، تو آپ کے شوہر کو میں نصیحت ہی کر سکتا ہوں کہ وہ آپ کو لے کے جائیں، اور اس میں والدہ کو بھی محبت سے سمجھا دیں۔ والدہ اگر پھر بھی ناراض ہوتی ہیں تو والدہ کا ناراض ہونا بنتا نہیں ہے ایسے موقع پہ، تو ان کو بتا دیں کہ امی یہ رہ رہی ہے جوائنٹ فیملی میں، ہم سب رہ رہے ہیں، تو اگر کبھی مجھے اکیلے بھی اس کو لے جانے دیں، تو آپ بھی تو ہمارے ابو کے ساتھ کبھی کبھار اکیلی گئی ہوں گی، اور اگر نہیں گئیں تو یہ ابو کا قصور ہے، اس غلطی کو آگے نسلوں میں فارورڈ تو نہیں کرنا چاہیے۔ اور امی کو محبت سے بھی سمجھا دیں، آپ کیا سمجھائیں گے، میں ہی سمجھا دیا سب کچھ میں نے، ان کو یہ بھی سمجھا دیں کہ آپ بھی تو چاہتی ہے نا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کا داماد اچھا سلوک کرے، کبھی کبھار وہ بھی اس کو لے کے گھومے، تو نندوں کے ساتھ بھی جائیں۔ لیکن وہ تو سن کے عجیب سا لگ رہا ہے نندوں کے ساتھ، خیر اچھا ہوگا، آپ کی نندیں بہت اچھی ہوں گی، تو الگ لے جانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار سفر کیا ہے، اپنی کسی زوجہ کو ساتھ لے کر گئے ہیں،